بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت
وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم
أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود،
وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نہ اٹھاؤ علی اصغر، نہ اٹھاؤ علی اصغر کو میرے سینے سے، نہ مجھے دور نہ کرنا، نہ مجھے دور نہ کرنا، میرے نگینے سے نہ اٹھاؤ. یہ نہ مانگے گا کبھی پانی، قسم کھاتی ہوں، دے کے لاری اسے قرآن کی سلاتی ہوں، اس پہ نہ تیر چلائے، اس پہ نہ تیر چلائے، کہو کمینے سے نہ اٹھاؤ. چھوڑ نہ جانا علی اصغر، دعا دیتی ہوں، میں تیری بہن سکینہ ہوں، آہ بھرتی ہوں، میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا ہے تیرے جینے سے نہ اٹھاؤ. مسکراتے ہوئے گردن پہ تیر کھائے گا، ٹوٹ جائے گی کماں صحرا، کانپ جائے گا، یہ شہادت کا ہے منظر ہے 6 مہینے سے نہ اٹھاؤ. یہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں مارا جائے گا. میں اگر جانتی تیروں سے مارا جائے گا، میں اپنے ساتھ نہ لاتی
اسے مدینے سے نہ اٹھاؤ، یہ اتنا چھوٹا ہے خود بول بھی نہیں سکتا، یہ اتنا پیاسا ہے لب کھول بھی نہیں سکتا، کوئی تو بات کرو ظلم کے کرینے سے نہ اٹھاؤ، علی اصغر نہ اٹھاؤ، علی اصغر کو میرے سینے سے نہ مجھے دور نہ کرنا، نہ مجھے دور نہ کرنا، میرے نگینے سے نہ اٹھاؤ۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن ولنحینہ حیاۃ طیبہ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ شہداء کربلا علیہم السلام کے 10ویں کی مجلس ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرد ہو یا عورت، جو بھی اچھا کام کرے گا اللہ فرماتا ہے وہ مومن ہے اور ہم اسے پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ کربلا کا واقعہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ انشاءاللہ پیغام حسینی کے حوالے سے ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی جو مجلسیں ہوتی رہیں گی اس میں آپ کی خدمت میں اسی عنوان کے تحت گفتگو ہوتی رہے گی۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر لوگوں کو پاک زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ کب تمہاری زندگی پاک ہو سکتی ہے اور کب تم اپنے رب کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ آ سکتے ہو۔ عزیزان محترم، کربلا کا پیغام ہر زمانے کے لیے ہے، 1400 سال سے اب تک ہر زمانے کے لیے پیغام ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہر زمانے کے لیے پیغام رہے گا۔ کربلا صرف 61 ہجرہ کے لیے نہیں تھی کہ صرف سن 61 ہجری کے لیے تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی، نہیں۔
امام حسین علیہ السلام کی ایک آواز تھی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرنے آئے؟ یہ مدد کس بات کی تھی؟ امام حسین بلا رہے تھے ہر زمانے کے انسان کو کہ آؤ اور آ کر کے جس دین کو ہم نے بچایا ہے تم اس دین پر عمل کر لو اور اپنی زندگی کو پاک بنا لو، حیات طیبہ بنا لو۔ پاک زندگی، حیات طیبہ، اسی ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ عزیزان محترم، اگر کوئی انسان آج، میں ڈائریکٹ اپنی تقریر کو اور اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں، آج اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو خود کو حسینی بھی کہے، شیعہ بھی کہے، محب اہل بیت بھی کہے، اور اس کے باوجود اگر نماز سے غفلت برتتا ہے، غافل ہے، عبادت سے غافل ہے، اس کا مطلب وہ انسان حسین کو جانتا تو ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے، کربلا کو سنا تو ہے، کربلا کو اس نے مانا نہیں ہے۔ میں توجہ رکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کربلا صرف سننے کے لیے نہیں ہے، کربلا سن کر کے دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جسے عبادت سے غفلت پیدا ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں آنے سے، سجدہ کرنے سے، عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے اسے سستی محسوس ہوتی ہے، کاہلی محسوس ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا، تو حسین کی اس نماز کو یاد کر لے جو حسین نے چلتے ہوئے تیروں کے درمیان انجام دی تھی۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جسے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے زیادہ بھوک کا احساس ہوتا ہے اور اس ڈر سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو کربلا کی 3 دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کر لے، وہ روزہ دار بن جائے گا۔ حسین نے کتنے پیغام دے دیے ایک دن کی کربلا میں۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنوں سے ناراض ہے، تو آئے دیکھے کربلا میں کس محبت اور کس یکجہتی کے ساتھ کربلا والے میدان میں جا کر کے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کیا محبت کا درس حسین نے کربلا میں دیا ہے۔ اگر کربلا کی ان محبتوں کو یاد کر لے شہدائے کربلا کی، تو دل سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ایک عورت بے حجاب ہے، حجاب کرنے کا دل نہیں چاہتا، پھر یہی کربلا اس کے لیے درس بن جاتی ہے، پھر یہی کربلا اس کے لیے سبق بن جاتی ہے۔ اور وہ شام غریبہ کا منظر یاد آتا ہے کہ جس وقت سکینہ امام سجاد سے پوچھ رہی تھیں کہ اے بھائی سجاد، بھیا سجاد، ماؤں اور پھپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا لیا ہے، میرے تو بال بھی چھوٹے ہیں، میں کس طرح اپنے چہرے کا حجاب کروں؟ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سکینہ نے چہرے کا حجاب کیا۔ آپ سوچئے 4 یا 4.5 سال کی حسین کی یتیمہ اپنے ہاتھوں سے چہرے کا حجاب کر سکتی ہے، تو ہمارے گھر کی بچیاں، ہم انہیں حجاب کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم انہیں حجاب کی عادت ڈالیں، انتظار نہ کریں کہ جب بالغ ہوں گی تب سکھائیں گے، نہیں، بالغ ہونے سے پہلے ان کے اندر حجاب کی عادت پیدا کریں، اس لیے کہ اگر وہ ٹھیک 9 سال کی جس دن ہوئی، آپ نے اس دن اس کے سر پر حجاب رکھا تو وہ تھوڑی دیر میں حجاب اتار کر پھینک دے گی۔ لیکن اگر پہلے سے عادت رہے گی تو اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کب وہ بلوغت کی منزل میں داخل ہوئی، اور حجاب اس کے سر پر باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ حسین نے پوری انسانیت کو دعوت فکر دی ہے، سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ دیکھو میری قربانی یہ صرف ایک دن کی قربانی نہیں تھی، یہ ہر زمانے کے لیے پیغام تھا، ہر زمانے کے لیے میسج تھا۔ حسین بلا رہے ہیں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، آؤ اللہ والے بن جاؤ۔ یہی تو حسین کا مقصد تھا کربلا میں، اللہ والے بن جاؤ، ولایت کو دل میں اتار لو، عشق اہل بیت کو دل میں اتار لو۔ وہ عاشقوں کا قافلہ تھا، وہ عشق کرنے والوں کا قافلہ تھا، ان کے بھی بال بچے تھے، ان کی بھی فیملیاں تھیں، ان کے بھی گھر بار تھے، ان کے بھی بزنس تھے، ان کے پاس بھی کار دنیا انجام دینے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن سب چھوڑ کر کے عشق کی منزل میں ایسے آئے کہ پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، خاندان کی پرواہ نہیں کی، مال و اسباب کی پرواہ نہیں کی، دیکھ لیا کہ دین حسین کی صورت میں یہاں موجود ہے۔ حسین نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ لوگ جو آئے ہیں کربلا میں قربانی دینے کے لیے،
یہ جانتے ہیں کہ حسین خود ایک پوری شریعت ہے، پورا دین ہے، پورا اسلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین کائنات کے ہر فرد کو دعوت فکر دے رہے تھے، آؤ حسین کے دروازے پر، خطا کار ہو تو ہدایت کار بن کر کے جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو کر کے یہاں سے جاؤ گے۔ عزیزان محترم، انسان اللہ کو اپنی زندگی میں، اپنے زندگی کے سارے کام اللہ کی خاطر انجام دے، ہر کام۔ کربلا والے جو قربانیاں پیش کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اللہ کے لیے قربانیاں پیش کر رہے تھے، حسین پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ آپ غور کریں، ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے، یہ بڑا خوبصورت جملہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، عالم دین سے پوچھا کہ یہ بتائیے اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کی زندگی کے صرف 2 دن باقی ہیں تو آپ کون سا اچھا کام کرنا پسند کریں گے؟ سب سے اچھا کام، آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ عالم دین کہتے ہیں سنو، میں کوئی نیا کام نہیں کروں گا، جو اب تک کرتا ہوا آیا ہوں میں ان 2 دنوں میں بھی وہی کروں گا۔ اس سوال کرنے والے نے سوال کیا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نے آج تک جو بھی کام کیا ہے، میں نے پہلے یہ سوچ لیا ہے کہ اس کام کے کرنے سے یا اس بات کو زبان پر لانے سے میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ اگر وہ کام یا وہ بات جنت میں لے جانے والی تھی تو میں نے کر لیا ہے، اگر جہنم میں لے جانے والی تھی تو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ غور کریں، انسان ہر کام اور ہر بات سے پہلے یہ سوچ لے یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں، انسان خود بخود ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اب سنیے، حسین صرف کل والوں کو ہدایت نہیں کر رہے تھے، حسین ایسے کشتی نجات ہیں جو آج تک اور قیامت تک، جو میں نے جملہ کہا، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لاتے رہیں گے۔ اب سنیے، ایران کا ایک جوان ہے، جوان لڑکا ہے، ساری گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، ماں باپ ریلیجس ہیں، مذہبی ہیں، دیندار ہیں، اس کو روکتے ہیں، بیٹا یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر۔ ماں باپ سے جھگڑے کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اونچی آواز میں باتیں کرتا ہے، توہین کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے ماں باپ کی۔ ایک دن باپ بڑا پریشان ہو گیا، لوگوں کی شکایتیں سن کر کے، لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے۔ آ کر کے اس کو دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حسین کس طرح سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، کس طرح سفینہ نجات ہے حسین۔ کربلا صرف سننے کے لیے نہیں، دل میں اتارنے کے لیے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، ایک دن باپ مجبور ہو گیا، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یا تم اس گھر میں رہو یا ہم رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ہی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ چھوڑ کے چلا گیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور تھا، ٹیکسی ڈرائیو کرتا تھا۔ محرم کے دن آ گئے، چند ہی دن بعد محرم شروع ہو گیا۔ یہ جوان ایک فلیٹ لے کر کے، چھوٹا سا فلیٹ لے کر کے رہنے لگا، اکیلے رہنے لگا۔ دیکھیے، انسان جب اکیلے رہتا ہے نا، اکیلا رہنا اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ لوگ، کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا اسے نہیں ہوتا، پھر جو چاہے، اور جوانی کی عمر ویسے ہی خطرناک عمر ہوتی ہے، جو چاہتا ہے وہ سوچتا ہے مجھے کوئی روکنے والا نہیں، جو دل چاہے میں کروں، اسی لیے اکیلے رہنے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ مجبوری کی صورت الگ ہے، یہاں اس کے ساتھ کون سی مجبوری تھی؟ اپنی عادتیں چھوڑ دے، بری عادتیں ماں باپ دل سے اپنے ساتھ رکھیں گے، رہتا ہے اکیلے۔ سنیے گا، دوست آتے ہیں، رات میں بیٹھک ہوتی ہے، نہ جانے اس میں شراب بھی چلتی ہے اور ساری خرافات ہوتی ہیں، سارے غلط کام ہوتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں اور میوزک بھی چلتی ہے اور نہ جانے یہ سب ساری چیزیں چلتی ہیں۔ محرم چل رہے ہیں، محرم کے دن چل رہے ہیں، جیسے ہی محرم شروع ہوا
جو اس کے دوست آتے تھے انہوں نے تو آنا بند کر دیا. یہ بڑا پریشان، فون کرتا ہے بھائی آپ کیوں نہیں آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ دوست کہتے ہیں کہ نہیں محرم شروع ہو گئے ہم نہیں آئیں گے. کہتا ہے عجیب لوگ، نہ کبھی مجلس میں جاتا ہے، کہیں نہیں جاتا، ایسا لاپرواہ اور لاابالی قسم کا یہ جوان ہے. 6 محرم کی تاریخ ہے، سنیے گا. انسان دیکھیے کب ڈرتا ہے اللہ سے؟ اگر سوچ لے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو انسان ڈرے گا اللہ سے. آج انسان جو گناہیں کر رہا ہے نا، اس کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا. کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن ویسا ایمان نہیں جیسا ہونا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام سے کہتا ہے مولا میں گناہیں کرتا ہوں، آپ بتائیے کوئی طریقہ کہ میں بچ جاؤں، چھوڑ دوں گناہیں. امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ اگر تمہیں دیکھ رہے ہو تم گناہ کرو گے؟ کہنے لگا نہیں. تمہارا بڑا بھائی تمہیں دیکھ رہا ہو اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ نہیں. بچے دیکھ رہے ہو اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہنے لگا نہیں. امام فرماتے ہیں تو پھر اپنی عقل سے کیوں نہیں سوچتے کہ جب تم بچے کے سامنے اگر وہ دیکھ رہا ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے نہیں گناہ کرتے، تو کیا ہمارا رب اس بچے سے بھی زیادہ تمہاری نظر میں اہمیت نہیں رکھتا کہ تم بچے کے ڈر سے تو گناہ نہیں کرتے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور خدا کے ڈر سے تم خدا کا خیال کچھ نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم یہ بات سوچ لو کہ خدا دیکھ رہا ہے اور تمہیں اس بات پر یقین پیدا ہو جائے تو تم گناہوں سے دور آ جاؤ گے. غور کیا آپ نے؟ انسان سوچ لے اللہ دیکھ رہا ہے، انسان سوچ لے امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، انسان گناہوں سے خود ہی دور ہونے لگے گا، خود ہی چھوڑنے لگے گا کہ میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا. 6 محرم کی تاریخ آ گئی، یہ جوان گھر میں ہے، کافی دیر ہو گئی، نکلا گھر سے، بور ہو رہا ہے بیٹھا ہوا، گھر سے باہر نکلا، گاڑی میں سڑک کی سیر کر رہا ہے، صرف گھوم رہا ہے. بہت سارے لوگ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں چونکہ مجلسیں ہو رہی ہیں، محرم شروع ہو گیا ہے، لوگ عزا خانوں میں ہیں بہت سارے. جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس نے اس کو ہاتھ دیا گاڑی روکنے کے لیے. اس نے گاڑی روکی، اس نے اس عورت کو گاڑی میں بٹھایا. پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ عورت کہتی ہے مجھے مجلس حسین میں جانا ہے، فلاں جگہ چلو، وہاں پر امام بارگاہ ہے، وہاں مجھے چھوڑ دینا. ٹیکسی والا ہے، مجھے وہاں چھوڑ دینا. کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئی عورت، لے کے چلا کچھ دور، دل میں اس کے شیطان آیا، اس نے راستہ موڑ لیا، کہیں اور جانے لگا. اب وہ لڑکی، وہ عورت پریشان ہو گئی، وہ خاتون پریشان ہو گئی، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میں تمہیں سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں کہ میں اپنی خواہش نفس پوری کرنا چاہتا ہوں. سنیے گا، شیطان آ گیا ہے نا دل میں. وہ کہتی ہے کہ اللہ سے ڈرو. کہتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. وہ کہتی ہے کہ ایام عزا چل رہے ہیں، محرم چل رہے ہیں، اور تمہارے اندر کا شیطان قابو میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. کہتا ہے نہیں، میں کچھ نہیں مانتا. لے کے جا رہا ہے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کوئی نہیں ہے. اچانک وہ لڑکی، وہ عورت کہتی ہے سنو میں سیدانی ہوں. کہتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں مانتا. وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو مجھ سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا. تو کہتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا. سن، میں حسین کا غم کرنے کے لیے جا رہی تھی، حسین کی مجلس میں جا رہی، تجھے حسین کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ. سنیے، جیسے یہ جملہ کہا، یہ جوان خود کہتا ہے کہ میں کانپ گیا. میں جو گاڑی چلا رہا تھا میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جیسے ہی حضرت زہرا کا نام سنا. یہ حضرت زہرا کا نام ایسا نام ہے، اور جناب سیدہ کے زندگی کے جو واقعات ہیں انہوں نے بہت لوگوں کو شیعہ بنا دیا ہے. واپس اس نے گاڑی پھر امام بارگاہ کی طرف موڑی، جدھر امام بارگاہ کا راستہ تھا، لایا اور لا کر کے اس عورت کو وہاں پر چھوڑ دیا. جب یہ لڑکی باہر نکلی تو کہنے لگی
تم نے ہماری دادی حضرت زہرا کا خیال رکھا ہے، شکریہ۔ میں مجلس میں جا رہی ہوں اور میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ یہ جوان واپس اپنے گھر آ گیا۔ اب گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ اس نے سوچا بہت دن ہو گئے ماں باپ سے دور ہوں، چلو ماں باپ کے گھر چلتا ہوں، معافی مانگوں گا۔ اب دیکھیے دل کے اندر ایک ریولوشن پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے بتایا نا آپ سے، عزیزان محترم، اہل بیت ہر زمانے کے لیے ہدایت بن کر آئے ہیں۔ اپنے گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، سیدھے ماں باپ کے گھر میں آیا۔ گھر کی چابی اس کے پاس تھی، سیدھے گھر کے اندر آیا، دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے، ماں باپ مجلس میں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے ٹی وی آن کی، ٹی وی پر دیکھا جنت البقیع کا منظر دکھایا جا رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے۔ عالم دین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا غم پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا غم اس نے بیان کیا۔ یہ سنتا رہا اور بیٹھ کر کے روتا رہا۔ اتنی دیر میں اس کے ماں باپ آ گئے۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی پر مجلس دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے، دوڑ کر آگے بڑھی، بیٹے کو اٹھایا، گلے سے لگایا، باپ نے بھی گلے سے لگایا، کہنے لگا ماں میں بدل گیا ہوں، میں آج ہی بدلا ہوں، اس سے پہلے تو میں گمراہی کے راستے پر تھا۔ اس نے پوری بات ماں کو بتائی اور کہنے لگا ماں کل سے میں بھی مجلس میں چلوں گا۔ دوسرے دن سے یہ بھی مجلس میں آنے لگا۔ تھوڑی دیر مجلس میں، بہت شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی دیر یہ مجلس میں بیٹھتا ہے، باقی یہ کہتا ہے کہ میں زیادہ دیر، تھوڑی دیر بیٹھوں گا مجلس میں، تھوڑی دیر مجلس سنوں گا، اس کے بعد جو عزادار آ رہے ہیں میں ان کی خدمت کروں گا، ان کے جوتے ٹھیک کروں گا، جوتے صحیح جگہ پر رکھوں گا، ان کی چپلیں صحیح جگہ پر رکھوں گا، انہیں پانی پلاؤں گا، میں خدمت کروں گا، حسین کی اعضاء کی خدمت کروں گا۔ آج کا زمانہ ذرا بدل گیا ہے، سامنے فاتحہ تبرک پڑا ہوا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اگر میں جھک کے اٹھاؤں گا تو دوسرا دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ اللہ اکبر، کیا تھنکنگ ہے، کیا سوچ ہے، یہ ایک چھوٹی، یہ گری ہوئی سوچ ہے، یہ غلط ہے۔ آپ سوچئے تو یہ فاتحہ کس کے نام سے نسبت رکھتا ہے؟ یہ حسین کے نام سے نسبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے تو صحیح، یہ حسین کے نام سے نسبت رکھتا ہے، اس کا ریلیشن حسین سے ہے، اسے اٹھائیں گے تو حسین خوش ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے جو خدمت کی، حسین کتنے خوش ہوئے۔ لوگوں نے پہلے دن تو لوگوں نے اس کو دیکھا اور کہا ارے یہ تو مذاق اڑاتا تھا مجلسوں کا، یہ تو ہم عزاداروں کا مذاق اڑاتا تھا، یہ تو اتنا گنہگار آدمی تھا۔ یہ مجلس میں سب نے گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا، اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ دوسری پرابلم ہے کہ اگر کوئی انسان مجلس میں یا مسجد میں آ جائے جو پہلی بار آیا ہو یا کافی دن بعد آیا ہو، پہلی تو غلط بات یہ کہ لوگ اسے گھور گھور کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس بیچارے کا دل ٹوٹتا ہے۔ کیوں یہ کر رہے ہیں بھائی؟ کیا یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے عزادار ہیں، یہ ابھی بھی نیا نیا مسلمان بنا ہے؟ کیا یہ سوچ کے کر رہے ہیں؟ تب بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ جتنی بھی عزاداری کر لیں، زین العابدین سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھیے گا، زینب کبریٰ سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہو سکتا۔ پوری توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، پہلے تو اسے گھور گھور کر کے دیکھنا یہ غلط ہے۔ کوئی بھی آئے، کسی مذہب کا آئے، آپ اسے گھور گھور کے مت دیکھیں۔ حسین کی فرش اعضاء سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ اور دوسری غلطی اس کی طرف سے ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے مجھے گھور کے دیکھتے ہیں تو میں جاؤں گا ہی نہیں۔ ارے یہ کون سی بات ہوئی؟ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں تو آپ جائیں گے نہیں؟ عزیزان محترم، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ انسان کو اور زیادہ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے آج دیکھ رہے ہیں، کل تو نہیں دیکھیں گے، پھر گھور کر کے پھر تو حیران ہو کے نہیں دیکھیں گے۔ جائیں، اپنا سلسلہ مت روکیں۔ کوئی بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کو حیرت کی نظر سے یا کسی بھی نظر سے دیکھتا ہے، آپ اس کی نظر کے اثر میں نہ آئیں، اپنے آپ کو نہ توڑیں، آپ اپنا اچھا کام جاری رکھیں۔ عزیزان محترم، یہی تو ہوتا ہے، انسان سوچتا نہیں سب راضی ہو جائیں ہم سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی کہا تھا، میرے اللہ میں چاہتا ہوں سب مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے ایسا بنا دے۔ اللہ نے سوال کیا تھا، موسیٰ تم کیا ہو؟ کہنے لگے میں تیری کریشن ہوں، تیری مخلوق ہوں۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ میں کون ہوں؟ کہا تو میرا کریٹر ہے، تو میرا خالق ہے۔ اللہ نے کہا جب مجھ سے سب راضی نہیں ہیں تو تم سے کہاں سب راضی ہو جائیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ کوئی بھی اچھا کام ہے، آپ اچھا کام کریں، کسی کی وجہ سے آپ اپنے اچھے کام کو مت روکیں۔ عزیزان محترم،
جاتا رہا مجلس میں، یہ جوان جاتا رہا، خدمت کرتا رہا خدمت۔ میں بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں یہاں پر۔ ایک دن جو اس امام بارگاہ کا انچارج تھا، اس نے کہا کہ اے بھائی، ہم ہر سال امام حسین کی زیارت کرنے کربلا جاتے ہیں، تہران سے کربلا جاتے ہیں، اس سال اور ہم ڈرا نکالتے ہیں، اس سال تمہارا نام ڈرا میں نکلا ہے، جن کا نام ڈرا میں نکلتا ہے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اس سال تمہارا نام قرعے میں نکلا ہے، ڈرا میں نکلا ہے۔ جیسے اس نے سنا وہیں روتے روتے بیٹھ گیا، کربلا کی طرف رخ کیا اس نے اور کہنے لگا مولا اتنی جلدی مجھ سے راضی ہو گئے؟ اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ مولا آپ کتنے کریم ہیں، اتنی جلدی مجھ سے راضی ہو گئے۔ عزیزان محترم، بدل چکا ہے یہ جوان۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں بدلا، اللہ نے میرے رزق میں بھی بہت برکتیں دینی شروع کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حسین راضی، اب ماں باپ راضی، اللہ اکبر، اب اللہ راضی، اب سب راضی ہیں نا۔ تو اب کہتا ہے کہ جب میں اس زندگی میں تھا تو میرے اندر بڑی بے چینی رہتی تھی۔ انسان یہ سارے گناہ کیوں کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ اور اللہ کہتا ہے تو کر لے گناہ، تو گناہ سے سکون پہنچانا چاہتا ہے نا، تو نے راستہ غلط چن لیا ہے۔ جتنے بھی گناہ کر تجھے سکون نہیں دوں گا، تو انہیں چھوڑ کر کے ادھر آ جا، میرے راستے پر آ جا، چھوٹے چھوٹے بھی اچھے کام شروع کرے گا، میں خوش ہوتا جاؤں گا، سکون اتارتا چلا جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ کہتا ہے میرے زندگی میں سکون آ گیا۔ کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہی امام بارگاہ کا جو انچارج تھا، یہاں پر یہ آگے خدمت کیا کرتا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ میں یہاں بھی کرتا تھا اور جہاں بھی جاتا تھا میں مجلس میں بیٹھتا تھا تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد آ کر کے خدمت کرتا تھا، جوتے جو آ رہے ہیں مجلس میں آ رہے ہیں ان کے جوتے ٹھیک کرتا تھا، مجلس بھی سنتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے کیا کمال ہے۔ جو امام بارگاہ کا انچارج تھا اس نے کچھ دن بعد پھر کہا، جب یہ کربلا کی زیارت کر کے واپس آ گیا، کچھ دن بعد کہا کہ سنو ہم مدینے جا رہے ہیں، چلو گے؟ جنت البقیع کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں بہت رویا اور میں نے اپنی قسمت پر فخر کیا، جب تک غلط راستے پر تھا امام بارگاہ تک جانے کی توفیق نہیں تھی، اب جب صحیح راستے پر آیا تو ہمیں کہاں سے کہاں تقدیر نے پہنچا دیا۔ عزیزان محترم، ان کی زیارت ہو جائے، اس سے بڑا اللہ کا کرم کیا ہوگا انسان کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب واپس آئے، بزنس شروع کیا، بزنس بھی چلنے لگا اور بہت اچھا بزنس شروع ہو گیا۔ میرے باپ نے بھی مدد کی اور اس کے بعد برکت آنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں باپ نے کہا کہ تمہاری شادی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ رشتہ لے کر کے ایک لڑکی کے گھر گئے، اس کی تصویر اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ سنیے گا، اب یہاں پر واقعہ ختم کر رہا ہوں۔ تصویر اپنے ساتھ لے کر گئے، بہت اچھی فیملی تھی، بڑے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے۔ جب رشتہ گیا، ماں باپ نے اپنے بیٹے کی تصویر دی اور کہا کہ یہ میرا بیٹے کی تصویر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی بڑے ریلیجس لوگ تھے، مذہب پسند لوگ تھے اور مذہبی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو بلائیں۔ خیر، باپ گیا، بیٹے کو لے کر کے آیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا تمہارے بارے میں سنا تو ہے، اب تم خود اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کیسے ہدایت کے راستے پر آئے۔ اس نے پوری اپنی کہانی بتائی زندگی کی۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ بس ایک ہی شرط ہے میری، جب حسین کے راستے پر آ گئے ہو تو اب اس راستے کو چھوڑ کر کے مت جانا، ایک ہی کنڈیشن ہے، میں راضی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی تصویر اپنی بیٹی کے پاس بھیج دی کہ دیکھ لو۔ جیسی بیٹی نے تصویر دیکھی، روتے ہوئے اسے غش آ گیا۔ باپ جلدی سے اندر آیا، بیٹی کو گھر والوں نے چہرے پر پانی ڈالا، وہ غش سے باہر آئی۔ جب اپنے ہوش میں آئی عورت، وہ لڑکی، تو باپ نے پوچھا کہ تم اس کے تصویر دیکھ کر کے تمہیں غش کیوں آ گیا؟ کہنے لگی کل رات میں نے ایک خواب دیکھا تھا،
اس خواب میں نے دیکھا تھا اسی لڑکے سے میری شادی ہو رہی ہے، اور جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیت موجود ہیں اور میری شادی ہو رہی ہے۔ آپ نے غور کیا عزیزان محترم، کیا کمال ہے حسین کا، جو دل سے حسین کی بارگاہ میں آ جائے پھر حسین کے کرم اس کے اوپر اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ غور تو کریں، شادی ہو گئی اس کی وہاں پر اسی لڑکی سے، لیکن زندگی کتنی کامیاب ہو گئی۔ جب تک غلط راستے پر تھا سب ناراض تھے، سیدھے راستے پر آیا، کوشش کی، ایک حضرت زہرا کا نام ایسا تھا، اللہ اکبر، کہ جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اہل بیت پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدایت ہی دینے کے لیے تو اس کائنات میں تشریف لائے تھے۔ دنیا نے انہیں پہچانا نہیں، دنیا نے ان پر پانی بند کیا، ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنا کر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا، کوفے میں داخل ہو رہا ہے، کوفے کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد سے فرمایا کہ بیٹا سید سجاد، پسر سعد سے کہہ دو کہ ہمیں اس طرف سے لے کر کے کوفے میں داخل ہو، ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے نا، اس طرف سے لے کر کے جائے جدھر لوگوں کا مجمع کم ہو، اس لیے کہ 20 سال پہلے میں اسی کوفے کی شہزادی ہوا کرتی تھی، جب میرا بابا خلیفہ تھا، جب میرا بابا یہاں پر خلیفہ تھا، میں اس کوفے کی شہزادی ہوا کرتی تھی، آج یہاں قیدی بنا کر لائی گئی ہوں، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ سادارو روایتیں بتاتی امام سجاد نے جب یہ بات پسر سعد سے کہی، پسر سعد ملون کہتا ہے، شمر سے مشورہ کرتا ہے، شمر کہتا ہے کہ اب تو انہیں ادھر سے لے جائیں گے کہ جدھر لوگوں کا مجمع زیادہ ہوگا۔ ہائے آل رسول، ہائے دشمنوں کا ظلم و ستم۔ عزادارو ادھر سے جب لے جانے لگے، زینب تڑپ گئی اور بیویوں سے ایک جملہ کہا کہ بیوی ہو، میں سوچ رہی ہوں زمین پھٹ جائے، زینب سما جائے۔ میر انیس نے لکھا ہے، میر انیس نے ایک شعر میں اس بات کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں عجب نہیں زینب نے کہا ہو آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ آزادارو اس طرح سے یہ قافلہ داخل دربار ہوا ہے، ابن زیاد کے دارالامارہ میں داخل ہوا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں جب اہل بیت کا قافلہ، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں آیا، ابن زیاد بتا رہا ہے دیکھو یہ کون ہے، دیکھو یہ کون ہے، ہم نے انہیں ان کے مردوں کو مار دیا، ہم نے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا ہے۔ اسی دربار میں مولا علی کا ایک بوڑھا صحابی بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کر کہتا ہے ابن زیاد، ابن زیاد تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے آل رسول کو قیدی بنایا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جن کے گھر سے حجاب شروع ہوا ان کی بیٹیوں کے سروں سے حجاب چھین لیا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا۔ آزادارو جیسے ہی یہ بوڑھا صحابی یہ باتیں کہتا ہے، ابن زیاد جلاد کو حکم دیتا ہے آگے بڑھو، اس کا قصہ تمام کر دو۔ ایک ظالم تلوار لے کر آگے بڑھا، جیسے ہی وہ ظالم بڑھا، اس بوڑھے کے قبیلے والے بیٹھے ہوئے تھے، ان قبیلے والوں نے اس بزرگ کو گھیر لیا اور گھیر کر کے کہا اے ابن زیاد اپنے اس آدمی سے کہہ دے واپس جائے، تلوار واپس رکھ لے، اس لیے کہ یہ بوڑھا لاوارث نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے۔ ارے زینب تڑپ گئی، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا آئیے دیکھیے صحابی کے بچانے والے اتنے آ گئے، نواسی کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آتا، آپ کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ گھبرائے گی زینب
گھبرائے گی زینب، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، زمین چپ ہے فلک سہما ہوا ہے، دل زینب پریشان ہو رہا ہے، زمین چپ ہے فلک سہما ہوا ہے، دل زینب پریشان ہو رہا ہے، گھٹا ظلم و ستم کی چھا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، قضا کی زد پہ زہرا کا چمن ہے، حسینی قافلہ تشنا دہن ہے، قضا کی زد پہ زہرا کا چمن ہے، حسینی قافلہ تشنا دہن ہے، لہو چشمے فلک برسا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر، عجب پرہول ہے صحرا کا منظر، جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر، عجب پرہول ہے صحرا کا منظر، یزیدی فوج سمٹی آ رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، کبھی یونو محمد کو بلایا، کبھی سینے سے اکبر کو لگایا، کبھی یونو محمد کو بلایا، کبھی سینے سے اکبر کو لگایا، کبھی عباس کو سمجھا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، کبھی گہوار اصغر جھلا کر، کبھی گودی میں بھائی کو اٹھا کر، کبھی گہوار اصغر جھلا کر، کبھی گودی میں بھائی کو اٹھا کر، سکینہ خود کو یوں بہلا رہی ہے، شب عاشور
اکبر کو پہلو میں بٹھا کر رسول پاک کی مسند بچھا کر علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر سکون قلب زینب پا رہی ہے شب عاشور جلتی جا رہی ہے علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے شب عاشور جلتی جا رہی ہے خاموشی دشت میں چھائی ہوئی ہے سکینہ آج گھبرائی ہوئی ہے خاموشی دشت میں چھائی ہوئی ہے سکینہ آج گھبرائی ہوئی ہے صدائے آتش بس آ رہی ہے شب عاشور جلتی جا رہی ہے علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے شب عاشور جلتی جا رہی ہے قلم خورشید لکھتا ہی رہے گا غم شبیر کا دریا بہے گا قلم خورشید لکھتا ہی رہے گا غم شبیر کا دریا بہے گا گوہر فکر رسا برسا رہی ہے شب عاشور جلتی جا رہی ہے علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے شب عاشور جلتی جا رہی ہے اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي السلام عليك يا حسن بن علي العسكري السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله اللهم صل